آج ہمارے درس قرآن و سنت کا موضوع ہے ذکر الہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور بیان کرنے کے بعد سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیوکار، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ آپ خود اللہ رب العزت اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو ذکر الہی سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، رب کا فضل کرم اور انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زبان دی ہے، یہ جو دل دیا ہے، یہ اپنے ذکر کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم اس سے اس ذات کا ذکر نہیں کرتے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ حضور علیہ السلام کے بھی بے شمار فرمودات ہیں ذکر الہی کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زندہ انسان اور مردہ انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ زندہ انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو ذکر الہی میں مشغول رہنے والا ہو وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل رہنے والا ہو وہ مردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا، زندہ دل اور مردہ دل کی نشانی یہ ہے کہ زندہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد موجود ہوتی ہے، وہ رب کے ذکر کے اندر مشغول رہنے والا ہوتا ہے، اور مردہ دل جو ہے وہ رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندہ لوگوں کے گھروں اور مردہ لوگوں کے گھروں میں، یعنی زندہ لوگوں کے گھروں اور قبرستان کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ رب کا ذکر کرتے ہیں، اور قبرستان کے اندر جو ہیں وہ چور، ڈاکو اور بچھو اور سام جو ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو رب کا ذکر جو ہے وہ رب کا شکر ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کا ذکر نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ رب العزت خود قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب کی بشارت بھی دیتا ہے، عذاب کی وعید بھی دیتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے لوگ ہوں گے، کل بروز محشر جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، اور لوگ پوچھیں گے، یا باری تعالیٰ ہم دنیا میں تو بینائی والے تھے، ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت موجود تھی، ہم دیکھنے والے تھے، آج ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، آج ہم اندھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، تو دنیا کے اندر میرے ذکر سے غافل ہو گئے تھے، میرے ذکر کو بھول گئے تھے، تو میری آیتیں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم آیات کو پڑھنے کے باوجود میرے ذکر سے غافل رہتے تھے، تو میرے ذکر سے غافل رہنے کا آج نقصان یہ ہوا ہے کہ میں نے تمہاری بینائی کو چھین لیا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر وقت رب کے ذکر کے اندر مشغول رہا کرتے، آپ بیٹھے بھی رب کا ذکر کرتے، لیٹے بھی رب کا ذکر کرتے، کھڑے بھی رب کا ذکر کرتے۔ تو میں پوچھا کرتی کہ اے اللہ کے حبیب، اب آپ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، آپ کی زبان پر رب کی تسبیح جاری رہتی ہے، تو حضور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے، عائشہ کیا میں اس رب کا شکر نہ ادا کروں جس نے مجھے اتنی طیب اور طاہر حیات عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ کے محبوب کی سنت ہے کہ رب کی ذکر کو زندہ کرنا، رب کے ذکر کے اندر کثرت کرنا۔ تو جو بندہ رب کے ذکر کے اندر کثرت کرنے والا ہوتا ہے
اللہ کا فضل کرم اور انعام اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، مگر جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے شیطان کا تسلط جو ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا ہوتا ہے پھر شیطان اس کے دل پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے، اس پر تسلط جما لیتا ہے، پھر اس سے خیر رونما نہیں ہوتی، جب بھی رونما ہوتی ہے شر رونما ہوتا ہے، وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے، اس کے شب و روز شیطانی اعمال میں گزرتے ہیں۔ وہ صبح اٹھے گا تو وہ دنیا داری میں لگا رہے گا، وہ شیطانی کاموں میں لگا رہے گا، وہ ڈراموں گانوں اور فلموں کے اندر مشغول رہے گا، کبھی اس کو رب سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، کبھی رب اس کو تلاوت قرآن پاک کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، کبھی مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ہوگی، کبھی کسی غریب کے کام آنے کی توفیق نہیں ہوگی، کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی توفیق نہیں ہوگی، کبھی کسی بیمار کی عیادت کی توفیق نہیں ہوگی۔ یعنی جو مسنون کام ہیں جو حضور علیہ السلام کے معمولات میں شامل ہوا کرتے تھے، پھر وہ ان سنت والے کاموں سے دور ہو کر شیطانی کاموں میں مصروف نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے اور زنگ لوہے کو خراب کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، رفتہ رفتہ وہ لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دلوں کے زنگ کو اللہ کے ذکر سے دور کیا جا سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ اگر کوئی بے چین شخص ہے، بیتاب شخص ہے، بے سکون شخص ہے تو اس کو رب کے ذکر کے اندر مشغول رہنا چاہیے، اس کو توجہ دینا چاہیے کہ دنیا کے مال کے اندر سکون نہیں ہے، زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کر لینے، بڑا محل بنا لینے اور بڑی جائیدادیں بنا لینے میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون کسی شے میں ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ تو شخص اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔